بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق ہے غزوہ حنین۔ عزیز طلبہ، ہم ابھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 8 ہجری کے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور اس کے بعد غزوہ موتا ہم نے پڑھا۔ پھر قریش نے جو صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کا فسخ کیا، ختم کیا، اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ یہاں تک ہم نے 8 ہجری کے واقعات پڑھے۔ اس کے بعد 8 ہجری ہی کا ایک واقعہ ہے غزوہ حنین۔ عزیز طلبہ، 6 شوال 8 ہجری کی بات ہے کہ غزوہ حنین کا واقعہ، یہ غزوہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ حنین کسے کہتے ہیں۔ حنین ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے طائف کے جاتے ہوئے راستے میں درمیان میں واقع ہے، اور اس غزوہ کو غزوہ حنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حنین کی وادی میں غزوہ پیش آیا، اس لیے اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے، غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ غزوہ قبیلہ بنو حوازن کے ساتھ ہوا۔ مسلمانوں کا یہ جو غزوہ ہوا، جو لڑائی ہوئی، یہ قبیلہ بنو حوازن کے ساتھ ہوا۔ اس مناسبت سے اس کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، اس غزوہ کو غزوہ اوطاس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے نام آپ کی کتاب میں موجود ہیں، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 128 128۔ غزوہ اوطاس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حنین جو وادی ہے، اس کی جس جگہ پر حنین پوری وادی کے جس جگہ پر یہ غزوہ پیش آیا، اس جگہ کو اوطاس کہا جاتا تھا۔ اس مناسبت سے اس کو غزوہ اوطاس بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس غزوے کے 3 نام ہو گئے، ایک غزوہ حنین، ایک غزوہ حوازن، اور ایک غزوہ اوطاس۔ عزیز طلبہ، اس غزوے کی، اس لڑائی کی وجہ کیا ہوئی؟ جب حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکہ پہنچ گئے اور مکہ فتح ہو گیا، تو تمام قبائل نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ صرف 2 قبیلے ایسے تھے جنہوں نے اطاعت کو قبول نہ کیا۔ اس میں ایک حوازن اور ایک قبیلہ ثقیف تھا۔ ایک بنو حوازن تھا اور ایک قبیلہ ثقیف تھا۔ تو ہوا یوں کہ جب ان لوگوں نے اطاعت قبول نہیں کی تو یہ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ مسلمان مکہ فتح کر چکے تھے۔ تو ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان ہم پر بھی، یعنی بنو حوازن اور بنو ثقیف پر بھی حملہ نہ کر دیں۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ مسلمان ہم پر حملہ کریں، ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس پر حملہ کر دیں گے، کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی اور مسلمانوں کو شکست مل جائے گی۔ اس نیت سے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور لڑائی کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ 2 قبیلے تھے، دونوں قبیلوں کے الگ الگ سردار تھے، اس لیے انہوں نے ایک سردار مقرر کیا کہ ہم دونوں قبیلے اس سردار کی بات کو مانیں گے۔ اور یہ سوچتے ہوئے انہوں نے مالک بن عوف نصری، ایک شخص تھے
ان کو سردار مقرر کیا اور دونوں قبیلے ان کے سردار بننے پر متفق ہو گئے۔ یہ مالک بن عوف یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے سردار ہونے پر یہ دونوں قبیلے متفق ہو گئے۔ جب مالک بن عوف سردار بن گئے تو انہوں نے تمام لشکر کو یہ کہہ دیا کہ ہر شخص جو بھی اس غزوے میں، اس لڑائی میں شامل ہوگا، وہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی لے گا، اس کے اہل و عیال بھی، اس کے گھر والے بھی اس لڑائی میں چلیں گے، تاکہ جو بھی جائے وہ جم کر لڑے، بھاگے نہیں۔ اگر بھاگنے کا خیال بھی آئے گا تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اگر میں بھاگ جاتا ہوں تو میرے گھر والے تو یہی ہیں اور وہ مارے جائیں گے۔ اس نیت سے اس نے طے کیا کہ جو بھی آدمی آئے گا لڑائی کے لیے وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر آئے گا۔ عزیز طلبہ، مالک بن عوف کی سرداری میں یہ لشکر روانہ ہوتا ہے اور مقام اوطاس پہ پہنچتا ہے، مقام اوطاس پہ پہنچتا ہے۔ اس لشکر کی تعداد ہے 20,000۔ یہ کافروں کا بنو حوازن اور بنو ثقیف کا جو لشکر روانہ ہوتا ہے مالک بن عوف کی سرداری میں، 20,000 کا یہ لشکر ہے۔ حنین کی وادی میں مقام اوطاس میں جب یہ پہنچتے ہیں تو ان کے لشکر میں ایک شخص ہوتا ہے جو بہت تجربے کار شخص تھا اور بہت سمجھدار شخص تھا، اور اس کی عمر تقریباً 150 سال تھی، 150 سال اس کی عمر تھی، اور اس کا نام درید تھا، اس کا نام درید تھا۔ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں اوطاس کے تو یہ درید ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ لوگ اسے کہتے ہیں کہ اوطاس کی جگہ ہے، یہ مقام اوطاس ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے، یہ مقام جو ہے، اوطاس کا مقام جو ہے، یہ جنگ کے لیے نہایت موزوں اور مناسب ہے، یہ زیادہ بہترین جگہ ہے کہ یہاں رکا جائے اور یہاں پر رک کر مقابلہ کیا جائے تو ہمیں کامیابی ہوگی، یہ جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے بہترین جگہ ہے۔ عزیز طلبہ، 6 شوال 8 ہجری کو یہ 20,000 کا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا ہے اور مقام اوطاس میں پہنچا ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کی تیاری کا حکم دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو اطلاع جب مل جاتی ہے کہ یہ لشکر روانہ ہو گیا ہے تو حضور علیہ السلام بھی مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیتے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر 8 شوال 8 ہجری یوم شنبہ یعنی ہفتے کے دن مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں مکہ مکرمہ سے حنین کی طرف روانہ ہوتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے مکہ فتح کیا ہے، ابھی مکہ میں ہی ہے، وہیں سے یہ 12,000 کا لشکر 8 شوال 8 ہجری میں حنین کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، جب یہ لشکر روانہ ہوا تو یہ 12,000 کی تعداد ہے اور کافروں کی تعداد 20,000 ہے۔ گرچہ اس وقت بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، لیکن پچھلے جو آپ نے غزوات پڑھے سنے اس میں جو مسلمانوں کی تعداد کافروں سے کم ہوتی تھی وہ بہت زیادہ کم ہوتی تھی۔ جیسے غزوہ بدر میں آپ نے پڑھا کہ 1,000 کے سامنے 313 کا لشکر تھا، اسی طرح غزوہ موتا میں آپ نے پڑھا 2 لاکھ کے لشکر کے سامنے صرف 3,000 مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ تو یہ اتنی کم تعداد کے باوجود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور مسلمان کامیاب لوٹے۔ تو اس وقت میں مسلمانوں کا لشکر 20,000 کے سامنے تو کم تھا، لیکن وہ تعداد بہت زیادہ کم نہیں تھی، 12,000 کا لشکر تھا، لشکر جرار تھا جو ایمان سے لبریز تھا اور ابھی مکہ فتح کیا تھا، مکہ کے کفار کو شکست دی تھی اور مکہ کامیابی کے ساتھ فتح ہو گیا تھا۔ تو ایک شخص کے زبان سے
ایک شخص کے زبان سے ایک نامناسب جملہ نکل آیا اور اس مجمع میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ آج ہم اپنی قلت کی وجہ سے ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے، اپنی کمی کی وجہ سے کہ ہم کم ہوں اور ہم ہار جائیں، مغلوب ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا لشکر اس قدر عظیم الشان ہے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک نامناسب جملہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب نہ لگا، اچھا نہیں لگا، برا لگا، لیکن ایک شخص کی زبان سے نکل آیا۔ تو یہ ایک نامناسب جملے کی وجہ سے معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جب حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حنین کی وادی میں پہنچے، صبح کا وقت تھا، صبح سویرے جسے منہ اندھیرے کہا جاتا ہے، بالکل صبح کے وقت میں جب مسلمان پہنچے تو بنو حوازن نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ بنو حوازن یہ تیر اندازی اچھی جانتے تھے، ان میں جو لوگ تھے وہ اچھے تیر انداز تھے، انہوں نے تیروں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان بدحواسی اور گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ ابھی مسلمان لڑنے کے لیے میدان میں اترے نہیں تھے، ابھی تو خیمے بھی نہیں لگائے تھے، ابھی تو اپنا سامان بھی نہیں رکھا تھا، صرف میدان میں داخل ہوئے تھے اور وہاں سے تیروں سے حملہ ہو گیا۔ تو اس اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک بدحواسی سی چھا گئی، گھبراہٹ سی چھا گئی، اور وہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر جدھر جس کا رخ تھا، جس طرف جس کا رخ تھا، اسی طرف دوڑنے لگا اور بھاگنے لگا کہ ہم ان تیروں سے بچ جائیں، اس حملے سے بچ جائیں۔ لیکن اس سخت وقت میں بھی بہت سے جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ پھر وہاں حضور علیہ السلام کی ایک پکار ہوئی، حضور علیہ السلام نے ایک آواز لگائی کہ جب مسلمان ادھر ادھر منتشر ہوئے تو اس وقت حضور علیہ السلام بھی اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ میدان میں کھڑے تھے اور میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے، اور حضور علیہ السلام وہاں پکارنے لگے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ حضور علیہ السلام نے ایک آواز لگائی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی اس کی اولاد میں سے ہوں، میں سچا نبی ہوں اور میں اس دین کو لے کر آیا ہوں، اور ہم سچے ہیں، میری اطاعت کر کے یہاں کھڑے رہو گے تو کامیابی ہمیں ہی ملے گی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی آواز بلند تھی، تیز آواز تھی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ مسلمانوں کو پکاریں، مسلمانوں کو آواز دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور مسلمانوں کو آواز دی، پکارا، اور یوں پکارا کہ اے گروہ انصار، اے مہاجرین، اے مہاجرین اور انصار کی جماعت، اے وہ لوگوں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی۔ آپ نے 7 کلاس میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ پڑھا تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے لیے بات کرنے کے لیے مکہ گئے تھے اور اطلاع آئی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے کیکر کے درخت کے نیچے مسلمانوں سے بیعت لی تھی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ جو بیعت ہوئی تھی اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو جس لوگوں نے وعدہ کیا تھا، بیعت کی تھی، ان لوگوں کو پکارا، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پکارا۔ جب مسلمانوں نے ان آوازوں کو سنا، حضور علیہ السلام کی پکار کو سنا کہ حضور علیہ السلام پکار رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی پکار کو سنا کہ وہ پکارتے ہیں، اے گروہ انصار، اے مہاجرین، اے وہ لوگوں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی۔ تو یہ آواز کا سننا تھا اور مسلمانوں نے لبیک کہا
اور سب پروانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور مسلمان سارے دوبارہ میدان میں جمع ہو گئے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اب مسلمان یہاں جمع ہیں میدان میں، حضور علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں، کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اب مسلمانوں کا کفار پر کس طرح حملہ ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کا کیا معجزہ ہوتا ہے اور کفار کی کس طرح شکست ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔